السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ سبھی کو خوش آمدید میرے اس چینل اسلامک پلس سینٹر پر۔ پیارے دوستوں، ہر انسان خود کو خوبصورت اور سب سے بہتر دکھانا چاہتا ہے، اور ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت اور بہت بہتر دکھے۔ اسی طرح ہر آدمی کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت اور بہت بہتر دکھے، سب آدمیوں میں اچھا دکھے۔ لیکن کبھی کبھار کسی کے لیے خود کو خوبصورت زیادہ ہونا بھی ایک آفت اور ایک بہت بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک ایسا آدمی تھا جس کی طرف جو بھی عورت دیکھتی ہے اس پر فدا ہو جاتی، فریفتہ ہو جاتی۔ اس شخص کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اسے دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ جب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا تو سب حیران کن رہ گئے، جو بھی اس کی طرف دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ شخص بلا کا خوبصورت اور بہت ہی حسین و جمیل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے دیکھا تو انہوں نے فرمایا اس شخص کا سر منڈوا دو، یعنی اس شخص کا ٹکلا کروا دو تاکہ بدصورت نظر آئے۔ تو جب اس شخص کا ٹکلا کروایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ شخص اور پہلے سے ہی زیادہ خوبصورت لگنے لگا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے سر پر امامہ باندھو۔ جب امامہ باندھنا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ شخص اور خوبصورت ہونے لگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی کوششیں اسے بدصورت اور خراب بنانے کی اتنا ہی وہ خوبصورت لگتا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی۔ پھر وہ شخص مسجد نبوی میں نماز کے لیے گیا۔ جب وہ نماز کے لیے جا رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جس طرح وہ شخص گلیوں سے کوچوں سے گزرتا ہے ویسے ہی ساری عورتوں کی نظر اس شخص کے اوپر ٹھہر جاتی ہے، اور عورت اسی کی طرف دیکھتے رہ جاتی ہے۔ اس شخص کے اس طرح بلا کے خوبصورت ہونے کے کارن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ مدینے کی عورتیں اس شخص کی وجہ سے کسی بے پردگی اور فتنے میں نہ پھنس جائیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو لے کر ایک بڑا فیصلہ کیا اور اسے دربار میں حاضر کیا۔ درباری اس شخص کو دیکھنے کے بعد، اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خوبصورت ہونے پر کیوں دربار میں پیش کیا۔ وہ شخص بے حد ڈرا ہوا تھا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے کہ حضرت عمر نے اسے اپنے دربار میں پیش کیا ہے۔ درباری کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وزیر تھا، اس وزیر سے اس نے پوچھا تو اس وزیر نے بتایا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ پچھلے ہفتے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرنے گلیوں میں پھر رہے تھے تو انہوں نے عورت کے منہ سے کچھ اشعار سنے۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ کاش کوئی حجاج کو میرے پاس لا چھوڑ دے کہ میں اسے اپنے ساتھ رکھ سکوں، ساری زندگی اس کے ساتھ رہ سکوں۔ یہ اشعار سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت الگ اندیشہ ہوا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کل تمہیں دیکھا کہ تم جب مسجد کے سامنے سے گزرتے ہو تو کئی عورتیں تمہیں دیکھتے رہ جاتی، جو عورتیں تمہیں دیکھتی ہو بس تم پر دل فروختہ ہو جاتی ہے۔ اس پر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں مدینے سے دور بھیج دیا جائے تاکہ مدینے میں کسی طرح کا کوئی فتنہ برپا نہ ہو۔ یہ نوجوان اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا۔ اس کی ماں اسے بہت چاہتی تھی اور یہ بھی اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی ماں کے اور بھی بچے تھے، پن سب بچوں میں ماں کو یہ بیٹا سب سے زیادہ پیارا تھا جو ماں کا بہت خیال رکھتا تھا، اور ماں کی ہر ضرورت کو اپنے باپ کے گزرنے کے بعد اس بیٹے نے پورا کی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ اے عمر، میری ماں کا کیا ہوگا؟ وہ بیچاری تڑپ اٹھیں گی جب اسے یہ خبر ملیں گی کہ میں اس سے دور جا رہا ہوں، اور میری ماں تو آخری عمر پر ہے اس لیے وہ مدینہ تو نہیں چھوڑیں گی۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر نہیں مانے اور اسے پورے انتظامات کے ساتھ، کھانے پینے ہر چیز کے، زمین، کاروبار، دھندے کے ساتھ مدینے سے دور بصرہ میں بھیج دیا۔ اور اس کی ماں کو جب یہ خبر ملی تو بیچاری بہت تڑپ اٹھی، بہت رونے لگی۔ پھر ایک دن اس کی ماں کا سامنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا اے بی بی، میں خود افسوس کرتا ہوں اور روتا ہوں جب مجھے تمہارے حالات کا پتہ چلتا ہے، پر میں نہیں چاہتا تھا کہ مدینے میں کوئی فتنہ برپا ہو، اور تمہارا بیٹا بہت خوبصورت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ کس طرح عورتیں اس کے بیٹے کے اوپر فریفتہ ہو رہی تھیں۔ تو یہ سب باتیں سن کر اس بیوی نے معافی چاہی اور اس عورت نے اپنے گھر واپس لوٹ گئی، اور اس کے بعد حضرت عمر سے کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ شخص بصرہ میں بس گیا، بصرہ میں رہنے لگا۔ بصرہ میں ایک کمشنر سے اس کی دوستی ہو گئی، وہاں روزانہ اس کے گھر پر جانا آنا لگا رہتا تھا۔ جب کمشنر کی بیوی نے اسے دیکھا تو وہ بھی اس پر دل ہار بیٹھی۔ ایک دن کمشنر کی بیوی کسی بہانے آفس میں گئی اور وہاں زمین پر کچھ لکھ دیا۔ یہ شخص پڑھنے سے قاصر تھا تو اسے شروع میں تو سمجھ میں آیا، جب اس نے اپنے سیکرٹری سے پڑھایا تو اسے صورتحال پتہ چلی کہ اس کی عورت اس پر فدا ہو گئی ہے۔
جب کمشنر کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی بیوی اس کے گھر آنے والے مہمان کے ساتھ عشق لڑانے لگ گئی ہے تو اسے بےحد رنج ہوا اور بہت غم ہوا کہ اس شخص کو میں نے پتہ نہیں کیوں اپنا دوست بنایا، اور اس کے دوست کو اس صورتحال کی پتہ چل گیا کہ اس کے کمشنر کو اس حرکت کے بارے میں اس کی بیوی کے پتہ چل چکا ہے۔ اس وجہ سے یہ شخص حجاج بہت بیمار رہنے لگا، یہاں تک کہ گھر کے باہر جانے کے قابل میں نہ، کھانے پینے کو بھی تنگ حال ہو گیا، ہاتھ سے اٹھ کر کھا نہیں سکتا تھا۔ جب کمشنر کو اپنے اس دوست کے برے حال کا پتہ چلا تو اس نے اپنی اسی بیوی کو حکم دیا کہ جا اسے بٹھا کر کھانا کھلا۔ اس کی بیوی نے شروعات حال میں تو منع کر دیا، لیکن شوہر کے اصرار کرنے پر شوہر کا کیونکہ بیوی پر مکمل حق ہوتا ہے تو وہ مان گئی اور اس نے آ کر اسے بٹھا کر کھانا کھلایا۔ اس کے بعد پھر حجاج یہ شخص وہاں سے نکل کر کسی اور گاؤں قصبے میں بس گیا۔ وہاں پر بھی جب سردار کی بیوی نے اس شخص کو دیکھا تو اسے چٹھیاں بھیجنے لگی اور اسے عشق لڑانے کی کوششیں کرنے لگی۔ اس شخص نے جا کر سردار کو آگاہ کر دیا۔ جب سردار کو اپنی بیوی کی اس حرکت پر پتہ چلا تو وہ اپنی بیوی کے پاس گیا۔ بیوی نے کہا یہ شخص تھا اتنا خوبصورت کہ میں خود کو نہ روک سکی۔ سردار اس شخص کو لے کر تھوڑا پریشان ہوا، اس نے اس سے مکمل تحقیقات کی اور اسے پتہ چلا کہ حضرت عمر نے اسی وجہ سے اسے مدینے سے باہر بھیجا تھا۔ اس نے اس بات کا فیصلہ کرتے ہوئے کہ یہ فیصلہ بھی حضرت عمر ہی کرائیں گے، ایک خط حضرت عمر کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اسی وجہ سے میں نے اس شخص کو مدینہ میں نہ رہنے دیا تھا، مجھے پتہ تھا کہ اس شخص کے پیچھے یہ عورتیں دل فریب ہو کر فتنے میں آ پڑیں گی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فیصلہ فرمایا کہ اس شخص کو جلا وطن کر شہر کے باہر رکھ دو اور اسے کھانے پینے کا ہر انتظام دیتے رہنا، ایسے شہر میں داخل نہ ہونے دینا۔ اس شخص کو نصیحت کی کہ تم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارا کرو۔ اس طرح اس شخص کی آدھی زندگی مسجد میں گزر گئی۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں چاہے زیادہ خوبصورت ہوتا، زیادہ ہوتا۔ ہر چیز کی مصلحت اللہ کو بتائے، انسان کو نہیں۔ انسان صرف اتنا جانتا ہے جتنا اسے سمجھ میں آتا ہے، اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد اور شہادت کے بعد اس شخص کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ اس کے بعد اس شخص نے فیصلہ کیا کہ مدینہ آ کر رہ لے، کیونکہ اب یہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی جوانی بھی ختم ہو چکی اور خوبصورتی بھی کم ہو گئی تھی۔ پھر اس شخص مدینہ منورہ واپس آیا اور وہیں عبادت کرا کر اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر انتقال کر گیا۔ پیارے دوستو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کے وہ صحابی تھے جنہیں حضرت عمر نے خود فرمایا تھا کہ تم مدینے سے باہر رہو، کہ تمہاری خوبصورتی سے عورتیں فتنے میں فتنہ انگیز ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام پلس سینٹر کو سبسکرائب کریں، اور آپ نے اگر ایسا واقعہ پہلے سنا ہو تو کمنٹ میں یس لکھیں۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔